اپنے اسلام آباد دھرنے اور اپنی تحریک کے چوتھے فیز کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے تحریک کے 5ویں فیز کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے انسان دوست اور مہذب لوگ خاص کر بلوچ عوام کو مزید متحرک کریں گے اور دنیا کے مہذب لوگوں کے سامنے مظلوم عوام پر ریاستی تشدد کو اشکار کرتے رہیں گے۔ ہم یہ ریاستی غیر انسانی پالیسیوں اور رویوں کو عوامی عدالت میں رکھیں گے، عوامی طاقت کو اس جابر ریاست اور اس کے اداروں کو انصاف کے کٹڑے میں لانے کے لیے متحرک کریں گے اور مظلوم عوامی طاقت سے اس ظالم اور جابر اداروں کو انسانیت کی قدر کرنا سکھائیں گے اور ان کو انسان بنا کر ہی دم لیں گے، اور ہماری یہ تحریک مختلف فیزز سے گزر کر بلوچ نسل کشی کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا کیمپین کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع بروکار لا کر بلوچ نسل کشی کے کیمپین کو وسعت دیں گے، جبکہ ہمارے اسلام آباد دھرنے کے دوران ہمارے اقوام متحدہ کے نمائندگان سمیت جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ روابط ہوئے ہیں، ہم ان سب کو تحریری اور زبانی دونوں صورتوں میں ہماری تحریک کے خلاف ریاست کے جتنے بھی پرتشدد اقدامات کی باقاعدگی سے آگاہی کرتے رہیں گے، اور اس خطے میں خاص کر بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں سے متعلق آگاہی دیتے رہیں گے، جس کے لیے عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس تحریک سے جڑے رہنے کے ساتھ اپنی پوری سپورٹ دیں گے اور ایک مستقل جڑے رہنے کی راہ ہموار کریں گے، تاکہ ہم مل کر انسانی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ جبری گمشدگی جیسے انتہائی سنگین اور غیر انسانی عمل کو جلد سے جلد روک تھام کے لیے مؤثر عملی کردار ادا کر سکے اور مل کر انسانیت کا بول بالا کر سکے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی تحریک کے اگلے فیز میں اس بات پر بھی سب سے زیادہ توجہ رکھیں گے کہ ہم بین الاقوامی دنیا کو بلوچستان کے انسانی حقوق کی صورتحال اور بلوچ نسل کشی کے حوالے سے مسلسل آگاہ کرتے رہے، اور ہم اپنی تحریک کے اگلے فیز اس ریجن کے تمام محکوم اور مظلوم عوام کو متحرک کر کے اپنے ساتھ روابط اور اتحاد کو بڑھانے کے اقدامات کریں گے اور ہر جابر کے خلاف مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے 27 جنوری کو کوئٹہ میں ایک جلسے کا انعقاد کریں گے، جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو شرکت کی التجا کرتے ہیں، جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان تمام لوگوں کو ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے مظلوم بلوچ عوام کے لیے اپنے بھرپور نفرت کا اظہار کر کے اپنے کردار اور حقیقت کو واضح کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ایک نیک شگن ہے کہ کم از کم ہم اور ہماری قوم آپ کی اس حقیقت سے اب مکمل طور پر آشنا ہو چکی ہے کہ آپ نے ظلم اور جبر کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے مظلوم اور بلوچ دشمنی کا واضح اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم ریاست کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے تمام تربے سازش اور پرتشدد اقدامات نے ہمارے حوصلے اور ہمت کو مزید منظم کیا ہے اور ہماری تحریک کو ترقی دینے کا باعث بنا ہے، اور اب تحریک اسلام آباد سے بہت کچھ سمیٹ کر واپس بلوچستان جا رہا ہے، اور ہم اسلام آباد کے ظلم کی ایک ایک داستان کو بلوچستان کے گھر گھر تک پہنچائیں گے اور عوامی طاقت و قوت سے بلوچستان سے آپ کی ظلم اور جبر اور انتہائی غیر انسانی اقدامات کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں اس تحریک کی اسلام آباد سے واپس بلوچستان جانا اس تحریک کو نئی قوت اور طاقت فراہم کرے گی۔ آخر میں ان سب کرداروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ہماری تحریک ان تمام کرداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پوری تحریک میں ہمیں سپورٹ کیا، خاص کر اس خطے کے مظلوموں سے کہ وہ ہمارے ساتھ مستقل جڑنے کی راہ ہموار کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ وہ چند اچھے انسان جن میں صحافی، وکلاء، اساتذہ، طلباء، سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکن اور شہری شامل ہے، ان سب کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں۔ آپ لوگ تعداد میں چند تھے، لیکن آپ لوگوں کی محبت، ہمدردی اور جذبے نے لاکھوں کے برابر ہمیں حوصلہ عطا کیا ہے۔ ہم آپ کے احترام، محبت اور ہمدردی کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ہم صحافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو اسلام آباد آنا اور اسلام آباد میں دھرنا دینا اس ریاست کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ بلوچستان میں جاری سیاسی تنازع کو حل کرنے کے لیے تشدد اور طاقت کا استعمال ترک کر کے بات چیت کا آغاز کرے، لیکن ریاست نے اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کا استعمال کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست کا رویہ بلوچ قوم اور بلوچستان کے حوالے سے کس قدر پرتشدد ہے، اور اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کے استعمال کے بعد یہ ریاست عملی طور پر یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے پر کس قدر غیر سنجیدہ ہے، جبکہ ریاست عدلیہ، میڈیا، وفاق پرست پارٹیاں اور نام نہاد صحافیوں اور دانشوروں کے بلوچ دشمن رویے اور بلوچ قوم کے لیے نفرت دیکھ کر